شہر میں مہنگائی کا جن بے قابو ہو گیا، غریب عوام کے لیے 2 وقت کی روٹی کھانا بھی مشکل ہو گیا۔ آٹے کی قیمت میں بڑا اضافہ، آٹے کا 20 کلو کا تھیلا 1810 روپے سے بڑھ کر 2200 روپے کا ہو گیا۔ دال ماہ 420 روپے فی کلو ہو گئی، دال چنا 220، کالے چنے بھی 220 روپے کلو فروخت، چاول 310 روپے کلو میں فروخت۔ درجہ اول کوکنگ آئل 610، درجہ دوم کی قیمت 540 روپے لیٹر مقرر۔ دودھ دہی کے سرکاری نرخوں پر بھی عمل درآمد نہ ہو سکا، دودھ سرکاری ریٹ 220، مارکیٹ میں 260 روپے کلو میں فروخت، دہی بھی سرکاری نرخ سے زائد قیمت پر فروخت کیا جا رہا ہے۔ شہر میں گوشت کی قیمتیں بھی کنٹرول نہ کی گئیں، مرغی کا گوشت 453 کی بجائے 470 سے 480 روپے کلو میں فروخت، بیف سرکاری ریٹ 800 کی بجائے 1200 سے 1400 روپے کلو میں فروخت، مٹن 2800 روپے کلو میں فروخت، فارمی انڈے سرکاری قیمت 214، بازار میں 225 روپے درجن میں فروخت۔ اوپن مارکیٹ میں ناجائز منافع خور مافیا کی منمانیاں جاری، سبزیاں اور پھل سرکاری قیمت سے 50 سے 100 روپے مہنگے فروخت، شہری مہنگے داموں سبزیاں اور پھل خریدنے پر مجبور، پیاز سرکاری قیمت 80، مارکیٹ میں 120 روپے کلو میں فروخت، ٹماٹر 100 کے بجائے 160 روپے، ادرک 295 کے بجائے 380 روپے کلو میں فروخت، فالسے، خربوزے، سیب، کیلے، آم، لیچی کے دام بھی آسمان پر پہنچ گئے۔ اوپن مارکیٹ میں ایل پی جی کی مہنگے داموں فروخت جاری، ایل پی جی کی قیمت میں روزانہ 10 سے 20 روپے اضافہ، ایل پی جی کی سرکاری قیمت 308 روپے مقرر، دکاندار 480 سے 500 روپے کلو میں فروخت کرنے لگے، شہری مہنگے داموں ایل پی جی خریدنے پر مجبور۔ ٹرانسپورٹ کرایوں میں نمایاں کمی کرانے میں کامیابی، 24 گھنٹوں میں کرایوں کے ثمرات، 1 مارچ سے بڑھنے والے کرائے 6.5% کم ہو گئے۔ وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر کہتے ہیں، عوام کو مزید ریلیف فراہم کرنے کے لیے ہر اقدام اٹھایا جائے گا۔ عاشورہ محرم الحرام، لاہور سمیت صوبہ بھر میں پولیس کے سخت سیکیورٹی کے انتظامات، 40,000 سے زائد افسران و اہلکار سیکیورٹی ڈیوٹی پر تعینات۔ لاہور میں آج 42 عزاداری جلوس برآمد، 420 مجالس منعقد ہوں گی۔ صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیع کا محکمہ داخلہ کے کنٹرول روم کا دورہ، کنٹرول روم سے جلوس و مجالس کی لائیو مانیٹرنگ کا جائزہ لیا۔ سیکرٹری داخلہ ڈاکٹر احمد جاوید قاضی نے سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی۔ خواجہ سلمان رفیع نے پنجاب بھر کے کنٹرول روم سے رپورٹ لی۔ محرم الحرام میں صوبہ بھر میں سیکیورٹی ہائی الرٹ رہے گی۔ آئی جی پنجاب عبدالکریم کہتے ہیں، دفعہ 144 پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا۔ سیف سٹیز انتظامیہ کے کیمروں سے مکمل مانیٹرنگ کی جائے گی۔ ادھر سی ٹی او کا ٹھوکر نیاز پیک جلوس کے روٹ کا دورہ، 2 کلومیٹر روٹ پر ٹریفک انتظامات کا جائزہ لیا۔ سی ٹی او عبدالرحیم شناسی کی منتظمین سے ملاقات، جلوس کے روٹ سے متعلق امور پر تبادلہ خیال۔ گرمی کی شدت، لیسکو سسٹم پر بجلی کی طلب میں اضافہ ہونے لگا، درجہ حرارت بڑھنے پر بجلی کی ڈیمانڈ میں 800 میگا واٹ تک اضافہ، لیسکو کے سسٹم پر ڈیمانڈ 2960، فراہمی 3150 میگا واٹ ہونے لگی۔ بجلی چوری کی شرح کو مد نظر رکھتے ہوئے لوڈ شیڈنگ کا شیڈول بنایا گیا۔ بینک سٹاپ فیروزپور روڈ پر نصب واٹر فلٹریشن گزشتہ 6 سال سے غیر فعال، پلانٹ بند ہونے سے علاقہ مکین پانی پینے سے محروم، شدید گرمی میں دور دراز سے پانی لانے پر مجبور، مکینوں کا اعلیٰ حکام سے نوٹس لے کر جلد فلٹریشن پلانٹ فعال کروانے کا مطالبہ۔ ریلوے کالونی کچی آبادی کے رہائشی گراؤنڈ پر قبضے کے خلاف سراپا احتجاج، گراؤنڈ پی آر بوائز اسکول انتظامیہ کو دینے کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ مظاہرین نے کہا کہ ہمارے بچے کھیل کود کی سرگرمیوں سے محروم ہو جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سے گراؤنڈ اہل علاقہ کے لیے رہنے کی درخواست۔ شاہدرہ پل اور آزادی فلائی اوور کے اطراف میں تجاوزات قائم، مین روڈ اور سروس لائن پر پھل، سبزی اور کپڑوں کے سٹالز کی بھرمار، بے ہنگام موٹر سائیکل رکشے کی پارکنگ بھی قائم، تجاوزات کے باعث ٹریفک کی روانی سست روی کا شکار۔
ڈی سی محمد علی اعجاز کی زیر نگرانی غیر قانونی عمارتوں کے خلاف گرینڈ آپریشنز، MCL کے ٹاؤن پلاننگ ونگ کے انفورسمنٹ اسکواڈز کی کارروائیاں، شالمار زون، ایوب روڈ، شیر شاہ روڈ، گڈے شاہ روڈ اور حق نواز روٹ میں کارروائی، ایک کثیر المنزلہ غیر قانونی عمارت میں سوار، 6 عمارتیں سیل۔ سترہ پنجاب اور LWMC گاڑیوں کے باعث بڑھتے حادثات، CTO کا سترہ پنجاب اتھارٹی کو روڈ سیفٹی اقدامات نافذ کرنے کا مراسلہ۔ LWMC گاڑیوں سے رواں سال 4 حادثات میں 10 شہری جاں بحق ہوئے، ہیوی ویسٹ مینجمنٹ گاڑیوں کی پیک آورز میں نقل و حرکت پر پابندی لگائی جائے۔ پولیس کی جانب سے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال، پولیس کا بغیر وارنٹ شہری کے گھر میں چھاپا، DHA فیز 7 کے گھر میں پولیس کے چھاپے کی CCTV فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ وردی اور بغیر وردی اہلکاروں نے 4 گھنٹے گھر میں خواتین کو یرغمال بنایا۔ متاثرہ خواتین نے الزام لگایا کہ پولیس اہلکار گھر سے 15 تولے سونا اور نقدی لے کر فرار ہوئے۔ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ میں مالی بے ضابطیوں پر چھان بین شروع، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی 1 نے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ 3,93,95,000 کی خریداری بغیر کانٹریکٹ ایگریمنٹ کیے جانے کا انکشاف۔ SNGAD جنوبی پنجاب نے خریداری قواعد کی خلاف ورزی کی نشاندہی، محکمے نے سٹیمپ ڈیوٹی کی وصولی کے لیے نوٹس جاری کر دیے۔ بلدیہ عظمیٰ لاہور کو TTIP ٹیکس نقش فیس کی مد میں ریکارڈ آمدن حاصل۔ TTIP ٹیکس میں ہدف سے زائد وصولی، آمدن 8 ارب 15 کروڑ تک پہنچ گئی۔ TTIP ٹیکس وصولی کی ریکوری 135%، سالانہ ہدف 6 ارب 60 کروڑ روپے تھا۔ پارکنگ کمپنی کی جانب سے شیئر ادا نہ ہونے پر پارکنگ فیس کی مد میں آمدن صفر رہی۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی کا رسک بیسڈ آڈٹ سسٹم متعارف کرانے کا فیصلہ، ٹیکس دہندگان سپلائرز مالی لین دین کی نگرانی کے لیے رسک رجسٹر قائم کیا جائے گا۔ فائنانس بل 2026 میں جرمانوں کی شرح میں نمایاں اضافے کی تجویز بھی شامل۔ لانڈری ویئر ہاؤسنگ آلات کرائے پر دینے پر 8% ٹیکس لاگو کیا جائے گا۔ پہلی خلاف ورزی پر 5 لاکھ جرمانہ، دوبارہ خلاف ورزی پر جرمانہ 10 لاکھ روپے ہو جائے گا۔ ٹیکس دہندگان مالی سال کے اختتامی دنوں میں ٹیکس وصولیوں کے اہداف، FBR نے اہداف حاصل کرنے کے لیے خصوصی انتظامات کر لیے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے تمام ٹیکس آفیسز کو ہدایات جاری کر دی۔ تمام ان لینڈ ریونیو دفاتر 27 اور 28 جون کو کھلے رہیں گے۔ پندرہ مسافر ٹرینوں میں سے 5 ٹرینوں کی اوپن نیلامی، ریلوے ہیڈ کوارٹرز نے 5 ٹرینوں کی اوپن آکشن کی بڈز کی منظوری دے دی۔ متعلقہ کمپنیوں کو سیکیورٹی کی مد میں رقوم جمع کروانے کے خطوط ارسال۔ عوام ایکسپریس، قراقرم، بیلت ایکسپریس، میاں والی ایکسپریس، ناروول پیسنجر ٹرین کے لیے سیکیورٹی فیس جمع کرانے کی ہدایت۔